الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفی وبعد۔ معزز مشاہدین کرام، دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کی اس شام میں انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے سامنے ایک عظیم ذکر اور ایک عظیم ورد، جس کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا، اس کے فائدے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ذکر اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا۔ اور علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ اگر انسان نبیًا و رسولاً دونوں لفظ جمع کر کے بھی پڑھے گا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی من مرضی سے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں کتاب دی اور اس کے ساتھ ایسا ہی کلام دیا جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ بہت جوامع الکلم، کلام مختصر سا اور معنی و مفہوم اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پڑھے گا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا، اور دوسری روایت میں رسولا، تو حضرات پہلے معنی اس کا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے 4 فائدے آپ کے سامنے بفضل تعالیٰ رکھوں گا جو صحیح احادیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ اس ذکر کے ثمرات اور فائدے جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ فائدے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے رضیت باللہ ربا، پہلا جملہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر۔ اللہ اکبر، میں راضی ہو گیا، یعنی میرا دل جو ہے خوش ہے، میں رضامند ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس ذات کے مشکل کشا ہونے پر، اس ذات کے شفیع المذنبین ہونے پر۔ دوستو دوسرا جملہ اس کے اندر ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، میں دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ دین کا معنی یہاں پر زیادہ تر یہ چیز ہے کہ قانون، شریعت، اوامر و نواہی، میں اس پر راضی ہوں، میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مسلمان ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں اس دین پر راضی ہوں جو دین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور کامل کر دیا ہے، اس میں کمی و زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور
تیسرا جملہ جو ہے وہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر، نبی و رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں، مطمئن ہوں میں۔ دوستو آپ سنیے، جب آپ اور میں اس کلمے کو پڑھیں گے تو سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا ثمرہ جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ بندہ ایمان کی مٹھاس سے محظوظ ہوگا، بندے کو ایمان کی مٹھاس بھی اکمل ہی مل جائے گی۔ دوستو ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین ہم سے جان مانگے گا تو جان دیں گے ہم، جب اللہ رب العالمین ہم سے مال مانگے گا تو مال مانگے گا ہم، جب اللہ رب العالمین ہم سے وقت کی قربانی چاہے گا تو ہم وقت کی قربانی دیں گے۔ دوستو وہ خلیل الرحمن ابراہیم نبی علیہ السلام تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ دوستو کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے جملہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ملتے ہیں ہم، اسی طرح سے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی جو ہے سیرت مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ ذاق طعم الایمان۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا ذائقہ وہ انسان محسوس کرتا ہے، ایمان کا لطف اس انسان کو ملتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا نبی پوری کائنات و ما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہو گیا؟ اب جو انسان لیل و نہار، دن اور رات کے کسی وقت میں وقت کی تحدید کے مطابق، تعین کے غیر مطابق انسان پڑھے گا اخلاص سے، محبت سے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، تو اللہ رب العالمین اس کو کیا بھائی ایمان کا ذائقہ چکھنے کی توفیق سے نوازے گا۔ دوسرا فائدہ یہ جو ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان یہی ذکر پڑھے گا، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا یا نبیہ، تو دوستو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخلہ واجب فرما دیں گے اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان کہ مختصر سے کلمات ہیں، اخلاص سے، محبت سے یہ انسان جو ہے لیل و نہار کے کسی وقت میں جو ہے بغیر تعین کے، صبح کے وقت، شام کے وقت، جب بھی اس کو خوش ہو جاتا ہے تو یہ اس ذکر کو، اس ورد کو اخلاص سے، محبت سے پڑھتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری فرمایا وجبت لہ الجنہ۔ تیسرا فائدہ جو ہے اس کا، تیسرا اور بڑا فائدہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب انسان اذان اور اقامت کے درمیان جب اس ذکر کو انسان پڑھے گا، سعد ابن ابو وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہے، 386 حدیث نمبر، جو انسان اس حدیث کو پڑھے گا اذان اور اقامت کے درمیان، اللہ رب العالمین اس کو جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو کہاں ہم گنہگار، کہاں ہماری ہستی، کہاں ہم فرائض میں، واجبات میں من مانی کرنے والے، من چاہی زندگی بسر کرنے والے، اور کہاں اللہ رب العالمین کی رحمت غیرت میں آ رہی ہے۔ تو چلیے ہم اذان اور اقامت کے درمیان کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی اذان ہو رہی ہے، دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، کوئی بھی اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم اس ذکر کو محبت کے ساتھ اخلاص سے پڑھیں گے اور تمام طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ چوتھا اور بڑا فائدہ جو ہے اس کا، جو انسان صبح کے وقت 3 دفعہ
شام کے وقت 3 دفعہ، صبح یا شام کے وقت، صبح یا شام کے وقت 3 دفعہ پڑھے گا۔ حدیث روایت کرتے ہیں ابو منذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یصبح و حین یمسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے اس بندے کے ساتھ، انا زعیم لآخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ دوستو کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان، کتنی خوش نصیبی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے اس کلمہ گو مسلمان کے لیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے اس ورد کو اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔